علی کے نام کی تاثیر ہی انوکھی ہے۔ قبلہ صاحب توجہ ہے، علی کے نام کی تاثیر ہی انوکھی ہے، لبوں پہ آئے تو رنگت نکھار دیتی ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علیہ الافضل والثناء۔ اما بعد، قال مولانا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام: اسعد الناس من عرف فضلنا۔ درود پڑھی محمد وآل محمد کی ذات پر۔ تمام تعریفیں اس خالق لم یزل ولا یزال ذات کے نام جس نے انسان کو عدم سے وجود ملایا۔ حمد و شکر ہے اس پروردگار عالمین کے لیے جس نے انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت عطا کی اور اشرف المخلوقات کا درجہ عنایت کیا۔ درود و سلام ہو محمد اور ان کی پاک ذوات مقدسات پر، اہل البیت پر، جو وجہ تخلیق کائنات بنے۔ اللہ تبارک و تعالی نے محمد و آل محمد کی طفیل سے اس کائنات کو وجود بخشا۔ سب سے پہلے ولادت باسعادت امیر المؤمنین مولا الموحدین امام المتقین علیہ الافضل والثناء کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے حاضرین محفل کی خدمت میں اور بالاخص وقت کے امام جماعت جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں اور تمام مجتہدین اعظام اور علماء کرام کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتے ہیں۔ علماء کرام تشریف فرما تھے، سینئر طلاب کرام کے سامنے لب کشائی کرنا انتہائی جسارت سمجھتا ہوں، مگر الامر فوق الادب کے مطابق ممبر پر صعود ہوا ہوں۔ انشاءاللہ انتہائی اختصار کے ساتھ چند جملے آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کر کے زحمت تمام کروں گا۔ ایک درود ہدیہ کریں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ امیر المؤمنین علیہ الافضل والثناء کی ذات پر، امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت پر اور امیر المؤمنین علیہ الافضل والثناء کی فضیلت اور مقام و مرتبہ بیان کرنا مجھ جیسے ایک طالب علم کے لیے یہ ناممکن ہے، کیونکہ امیر المؤمنین وہ ذات ہے جس کی تعریف اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، نبی نے اپنی رسالت کے اس دلی ہوئی زبان سے امیر المؤمنین علیہ السلام کی فضیلت بیان کیا ہے۔ ایک امام معصوم کی تعریف غیر معصوم بیان کرنا یہ ناممکن ہے۔ جیسا ایک سمندر میں ایک کنکر پھینکنے کے برابر بھی نہیں ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی فضیلت بیان کرنا۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کی ایک مختصر سی حدیث آپ لوگوں کے سماعتوں کا نظر کیا، انشاءاللہ اسی کا ترجمہ کر کے زحمت تمام کروں گا۔ مولا متقیان علیہ السلام ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا میں انسان چاہتا ہے کہ وہ سعادت مند ہو جائے، دنیا میں چاہتا ہے کہ کامیاب ہو جائے، لوگ میری تعریف کرے۔ ہر انسان کی یہی تمنا ہوتی ہے کہ لوگ میرے اوپر محتاج ہو جائیں، میری تعریف کرے، میری دنیا کامیاب ہو جائے۔ تو مولا نے چند نشانیاں اور علامات بیان کیا۔ اگر یہ نشانیاں یا علامات کسی بھی انسان کے اندر پایا جائے تو یقیناً وہ دنیا کا سعادت مند ترین افراد میں سے ہوں گے، دنیا کا خوش نصیب ترین افراد میں سے ہوں گے۔ سب سے پہلی فضیلت مولا فرماتے ہیں کہ اسعد الناس من عرف فضلنا، دنیا میں سب سے سعادت مند ترین وہ شخص ہے جس نے ہماری معرفت کو کما حقہ پہچانا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں وہ مقام و مرتبہ عطا کیا، اسی طرح اگر کسی انسان کے اندر ہماری معرفت حاصل ہو جائے کسی کو، تو یقیناً وہ شخص دنیا کا سب سے سعادت مند ترین شخص ہے۔ دوسری فضیلت مولا نے فرمایا وَتَقَرَّبَ إِلَى اللَّهِ بِنَا، ہمارے ذریعے سے وہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ انسان کا مقام اتنا بڑا نہیں ہوتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ اللہ سے جا ملے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے
خداوند تبارک و تعالیٰ نے خود ان ائمہ اہل البیت اور انبیاء کو وسیلہ قرار دیا ہے. جب تک ہم ان کے در پر رجوع نہ کریں ہم اللہ تک پہنچنا ناممکن ہے. انسان جتنا بھی بڑا مقام ہو جب تک در اہل بیت پر رجوع کیے بغیر وہ اس مقام قرب الہی اس انسان کے لیے حاصل ہونا ناممکن ہے. ایک مختصر سا واقعہ بیان کروں. جیسے شیطان افضل الملائک میں سے تھے، ملائکہ کے سید و سردار تھے شیطان، اتنا بڑا مقام تھا خدا کے نزدیک، لیکن پروردگار عالم نے جب اپنا نمائندہ زمین پر بھیجا تو خود جھکو سجدہ کرو عالم کے سامنے، یہ میرا طرف سے نمائندہ ہے، ولی خدا ہے. لیکن شیطان نے کیا کیا؟ اپنی عبادت پر فخر کیا، اپنے آپ کو قیاس کر کے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، میں آگ سے خلق ہوا ہوں، وہ مٹی سے خلق ہوا ہے اور آگ مٹی سے افضل ہے. اپنی طرف سے قیاس کیا اور ولی خدا اور نمائندہ اس نے روگردانی کیا. تو پروردگار عالم نے کہا کہ نکل جا میری بارگاہ سے. یعنی اس نے اپنے مقام و منزلت عبادت کو بڑا سمجھا، تکبر کیا اور نمائندہ پروردگار کے پاس رجوع نہ کرنے کی وجہ سے اعلیٰ علیین سے یعنی اس سافلین تک پہنچا. کہنے کا مطلب یہ ہے جب تک در اہل بیت پر جھکے بغیر انسان خدا کے پاس یا تقرب الہی اس انسان کے لیے حاصل نہیں ہوتی ہے. مولا فرماتے ہیں اگر تقرب الہی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو در اہل بیت پہ جھک جائے. اہل بیت کی محبت اور ولایت کو اقرار کیے بغیر انسان خدا تک نہیں پہنچتا ہے. تیسری صفت فرماتے ہیں اب اخلص حبنا، ہماری محبت میں مخلص ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم دعویٰ کریں کہ ہم محبت اہل بیت رکھتے ہیں لیکن ہمارے دشمنوں سے بھی وہ سلام دعا رکھے، رابطہ رکھے. یہ ناممکن ہے. ایک ہی دل میں علی کی محبت بھی ہو اور علی کے دشمنوں سے بھی اس کی سلام دعا ہو. دنیا میں انسان دو طرح کی ہی ہے، یا وہ علی سے محبت کرتے ہیں